صرف پنڈت جی کو بیٹھنے کی ضرورت ہے بس، اور تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 100 سونے کے سکے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 100 صحابہ کرام، 100 صحابہ کرام یا اصحاب صفہ جو جناب محمد رسول اللہ کے چبوترے پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے باہر نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، اور بھوکے تھے، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک گلاس دودھ جب آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا یہ ایک طرف سے سب کو پلاؤ، اور اللہ کے نبی نے اس میں ایک دعا پڑھ کے دم کیا تھا، دم کر رہے دعا پڑھی تھی اور دعا پڑھ کے دیا تھا، بسم اللہ پکڑو پلاؤ۔ تو 100 کے 100 صحابہ کرام نے ایک گلاس دودھ پی لیا تھا اور دودھ میں کمی نہیں آئی تھی، پھر جا کر ابو ہریرہ نے پیا اور جا کر اللہ کے نبی نے پیا، تب جا کر ختم ہوا۔ تو وہ 100 سونے کے سکے سے مراد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 100 صحابہ یا وہ اصحاب صفہ جو جناب محمد رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ 10 ہار دے گا، 10 ہار چونکہ گلے میں پہنا جاتا ہے، اور اکثر لڑکیاں عورتیں ہار میں اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لیتی ہیں، جیسے میرا نام جرجیس ہے اور ہماری بیوی کوئی ہار بنوا لے اور اس پر جے بنا دے، راکٹ پہ جے، اس کا مطلب جرجیس۔ لڑکیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے عورتوں کا جے، مطلب میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے۔ اب آج کل تو بیویوں کے علاوہ بھی جو کچھ نٹنیاں ہیں یہ دوسروں کے نام ڈال لیتی ہیں، آج کل چل رہا ہے، مطلب شادی ہوئی نہیں اور پھر بھی نام ڈال دیا آر راکیش، اور ڈال دیا این نسیم، اور وہ پہن رہی ہیں۔ اگر بیوی ہے اور آپ کا نام ڈال رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی نہیں ہے، صرف منگیتر ہے، منگنی ہوئی تب بھی نہیں ڈال سکتی، کیونکہ آج منگنی ہے نا، کل ٹوٹ بھی سکتی ہے، ابھی تیرا ہوا تھوڑی ہے۔ اور یہ منگنی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ تو نام باقاعدہ یہاں گدوا بھی لیتے ہیں چھری سے، بہادری دیکھو۔ ارے یہاں کیوں کاٹتا ہے؟ عائشہ کی طرح چھلانگ لگا دے سابرمتی میں، کود جا مر جا، عشق میں اتنا ہی پاگل ہے تو؟ نام لگاتے گدواتے ہیں، گدواتے چھری سے، اور کچھ مشین سے خر کر کے پورا اس میں نام، صابن لگاؤ۔ سن لو، جو اپنے جسم پر گدواتے ہیں اور گدوانے کے بعد جو آپ نے لکھوا دیا ہاتھ پیر، اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اعضائے وضو میں شامل ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر آپ ناپاک ہو گئے اور جسم کے کسی حصے پر بنا ہوا ہے اور غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور جس نے اپنے جسم پر کچھ گدوایا ہے اور پھر اس کا آپریشن کرائے بغیر، اس کو مٹائے بغیر اگر مر گیا تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، ایسے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نا بابا نا 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 نا، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کہہ دو بیٹا، اس عمر میں اتنا غصہ؟ بڑھیائن تو پریشان رہتی ہوں گی۔ تو سنیے میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار۔ تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی کے 10 وہ صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی اپنی زندگی میں۔ کون ہے وہ؟ عشرہ مبشرہ۔ آئے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، جو اتنے دل کے قریب تھے، اور نبی اکرم کا دل انہوں نے اتنا خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی۔ 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ۔ تیری اڑی شیطان نے ورتان، 300 گھوڑے،
یہ پریائے واچی شبد ہے جو بہادری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 300 گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار یعنی جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام۔ 10,000 گائیں، گائے تمہارے یہاں نہیں آیا ہے، گائے کا ذکر ہمارے ادھر بھی آیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم گائے کے نام پر راجنیتی نہیں کرتے ہیں اور تم گائے کے نام پر راجنیتی کرتے ہو، فرق اتنا ہے۔ 10,000 گائے دے گا، لیجئے اللہ، اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10,000 گائے، یہاں گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، بہت سیدھا، یہاں گائے سے مراد وہ سیدھے سادے صحابہ جن کی تعداد 10,000 کے قریب ہوگی، جو اتنے سیدھے ہوں گے کہ ان کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10,000 صحابہ جو مکے کو فتح کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اللہ کے رسول نے جب مکے پہ وجے پراپت کر لی، فتح حاصل کر لی، تو سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ علی کے کاندھوں پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ میں گھستے ہیں اور چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے، وہ گرا نیچے، چور چور، دوسرا وہ گیا نیچے، چور چور، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور ایک ایک بت کو گرا گرا کر کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا، تب آپ باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو لوگ کھڑے ہیں لائن سے، ایک صحابی ہے حضرت سعد، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں آج تو بدلہ لیا جائے گا، آج کے دن تو بدلے کا دن ہے۔ اے مکے والو، تم نے ہمارے رشتہ داروں کو مارا، ہمیں بہت ستایا، ہمیں مار مار کے مکہ چھوڑ کے مدینے جانے پہ مجبور کیا، تم نے خون کی ندیاں بہائی ہمارے بیٹوں سے، ہمارے بھائیوں سے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم بھی بدلہ لیں گے، آج تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی 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 کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو پیس پیس کر دینے کا دن ہے، آج کے دن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر اللہ کے رسول مسکرا کر کہتے ہیں بل الیوم یوم المرحمہ، بل الیوم یوم المرحمہ، نہیں نہیں اے مکے والو، ساتھ کی باتوں میں مت آنا، وہ تو ایسے ہی جوش میں کہہ رہے ہیں آج کا دن قتل کا دن نہیں ہے، آج کا دن مارنے پیٹنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی پر ظلم کرنے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ آپ نے پھر ایک ایک کر کے سارے کافروں کو معاف کر دیا کہ نہیں، جاؤ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے اللہ کے رسول کے فیصلے پر فوراً سر جھکا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو صحیح ہے۔ یہ ہے 10,000 صحابہ کرام جو نبی اکرم کے ساتھ گئے۔ تو 10,000 گایوں سے مراد فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی وہ جماعت جو نبی کے ساتھ تھی، یہ 10,000 گائے۔ اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر میوری دھرمتراڑائے ستوینی بھگوانو ترشیتی، کون ہے اس منتر میں؟ ست یگ کے گزر جانے کے بعد، تریتا یگ کے گزر جانے کے بعد، دوآپر یگ کے گزر جانے کے بعد، کل یگ کے زمانے میں تھوڑا سا کل یگ کے گزر جانے کے بعد کل کی آئیں گے۔ اتکلوگت پرائے، ہندو دھرم میں 7 یگ ہوتے ہیں، 4 یگ ہوتے ہیں نا، ست یگ، تریتا یگ، دوآپر یگ اور کل یگ۔ تو 3 یگ میں نہیں، آخری نبی کب آئیں گے؟ کل یگ میں۔ کل یگ کا مطلب
بالکل جب گھور اندھیرا ہوگا، ظلم اور جہالت حد سے زیادہ ہوگی، تب آخری نبی آئیں گے. اتکلوگت پرائے کلیگ کے کچھ گزر جانے کے بعد، اتکلوگت پرائے جریشو کھرگر مڑی، ساری جنتا جب جانوروں کی طرح ہو جائے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، جانور بن جائے گا. دھرمت تراڑا ستوین، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور سچائی کو استھاپت کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا، آخری نبی اتریں گے. یہ لیجئے، کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد گھور اندھیرا تھا، جہالت عام تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور جانتے ہو کتنا اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر. جوا تو ایسے کھیلا جاتا تھا جیسے کوئی چیز ہی نہیں. رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو اپنی بیوی لگا دی، اور بیوی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. شراب تو اتنی پی جاتی تھی، شراب تو اتنی پی جاتی تھی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر لوگ میرے بھائیوں آپے سے باہر ہو جاتے تھے. شراب کے نشے میں دھت ہو کر بہت سو نے تو اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تک پکڑ لیا. شراب بالکل ایسی تھی، جو بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا تو وہ کھجور کی جگہ پر یا شہد کی جگہ پر شراب کے قطرے اپنے پیدا ہونے والے بچے کے حلق میں ڈالتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد جس قوم کے اندر شراب کی بوندیں اس کے حلق میں ڈالتے ہوں، آگے چل کر وہ بچہ کتنا بڑا شرابی بنتا ہوگا. چاچا کہاں چل دیے؟ دیکھ کے وہ گر نہ جائے ہو بھائی. اب تو چاچی سو گئی ہوں گی، کیا کرو گے جا کے وہ؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اتنی شراب، بچے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈال رہے ہیں. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم. عورتیں خانہ کعبہ کا ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں. پڑھیے الرحیق المختوم صفی الرحمان صاحب کی. ان کے جسم پر ایک کپڑے کا تار بھی نہیں ہوتا تھا. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. جب اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کو باقی رکھا. اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹو، جب بھی مسجد میں جایا کرو، اللہ کے گھر میں جایا کرو تو مکمل لباس پہن لیا کرو، مکمل ڈریس پہن لیا کرو، مکمل زینت اختیار کر لیا کرو. خانہ کعبہ کا عورتیں جب ننگی طواف کرتی تھی اور اللہ کے رسول کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے خانہ کعبہ کے اندر ننگا طواف کرنے سے عورتوں کو منع کر دیا. پھر عورتوں کے لیے وہ نیم اور وہ قانون بنا دیے کہ میری بہنوں، میری ماں ہو، میری قوم کی بیٹی ہو، اسلام نے اتنے قانون بنا دیے کہ تم سر کے بال کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو، تم اپنا چہرہ کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو. اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اگر عورت چہرے کا پردہ نہ کرے اور چہرہ کھولے رہے اور یہ کہے کہ چہرے کے علاوہ تو ہم پورے جسم کا پردہ کرتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر قوم پھر پردہ کرتی ہے. چہرے کے علاوہ تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر پھر عورتیں پورا جسم کا پردہ کرتی ہے، چہرہ چھوڑ کر. پھر اسلام نے کون سی جدت پیدا کر دی، اسلام نے کون سی شدت پیدا کر دی. پھر اسلام نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے سر کے بالوں کو کاٹ نہیں سکتی ہو، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت بخشی ہے، خوبصورتی دی ہے، تو عورتوں کو لمبے لمبے اور بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے. عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے. صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ عورت
جب حلال ہونا چاہے گی، احرام سے ہٹنا چاہے گی، تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی، اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی، صرف ایک انگل کے برابر اتنے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا، جبکہ مرد کو پورے کے پورے بال صاف کرنا پڑیں گے یا کینچی سے قصر یعنی ہلکے کرانا پڑیں گے چاروں طرف سے، لیکن عورت کے لیے صرف انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنے کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، لڑکیوں کو بڑے بڑے بالوں ہی سے خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں، تم اپنے سروں کے بال کٹا کر پر کھچے اڑا کر پر کیچ بنا لیتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس بالوں کو حج کے میدان میں بھی ایک انگلی سے زیادہ کاٹنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، تم ان بالوں کو یہاں کتنا کٹا دیتی ہو اور کیسی کیسی اسٹائل میں اپنے بال رکھتی ہو۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، تم نہ سر کے بال کٹا سکتی ہو، نہ سر میں کوئی نقلی بال لگا سکتی ہو۔ وگ وغیرہ عورت کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وگ لگا کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وگ لگا کر سر کا مسح کرے گی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ میری بہنوں غور کرو، نقلی بال جوڑنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ صرف عورت اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، صرف چوٹی بنا سکتی ہے، لیکن سر کے بالوں میں کوئی نقلی بال نہیں جوڑ سکتی، وگ نہیں لگا سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنے سر کے بال کٹائے۔ اس سے بھی ہماری بہت سی عورتیں دلیل دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے سر کے بال کٹائے۔ بے شک صحیح بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کی بیویوں نے سر کے بال اس وقت کٹائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان بیویوں نے کہا کہ اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم زینت کس کے لیے اختیار کریں؟ جب ہمارے شوہر ہی نہیں رہے تو اب خوبصورتی ہم کس کے لیے اختیار کریں؟ اس لیے انہوں نے زیب و زینت سے پرہیز کرنے کے لیے اپنے سر کے کچھ بالوں کو کٹا لیا تھا، کیونکہ شوہر نہیں رہے، اب ہے ہی نہیں، تو اب زینت کس کے لیے، خوبصورت ہم کس کے لیے بنے جب نبی نہیں رہے؟ میرے بھائیوں، وہ معاملہ دوسرا تھا، یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اور پھر نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد ان بیویوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کریں، اس لیے جب وہ دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نبی بھی نہیں ہے تو خوبصورتی کس کے لیے ہے ہی کس کے لیے اپنائے؟ اس لیے انہوں نے سر کے بال کٹائے۔ میری بہنوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹاؤ۔ پھر اسلام نے زینت میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے۔ اب اگر قرآن کی آیت پر غور کریں تو مکمل لباس کے ساتھ ساتھ مکمل زینت میں سر کے بال بھی شامل ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے بنی آدم، جب تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، مسجدوں کی طرف جاؤ تو مکمل لباس پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔ اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر، اتنی جہالت تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اب میری ماں کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہ کر لے تو کیوں نہ میں ہی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لوں۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو باہر نکالتا، اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اعلان کر کے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، لوگو یہ میری ماں تھی لیکن اب میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی ہو گئی ہے۔ اپنی ماں ہی کو وہ اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ جہالت اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ اتکلوگت پرائے جریشو کھرگر بڑی، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح جہالت پر اتر جائے گی، دھرمت تراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے ستوین بھگوان اترشیتی، بھگوان کل کی کا اتر ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آخری نبی کو اس زمانے میں بھیجے گا۔ اس زمانے میں آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو چکی تھی۔
اس سے زیادہ جانوریت ہوگی؟ ماہی کو اپنی بیوی بنا لو، اس سے بڑی جہالت کہاں ہوگی؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شہد چٹانے کے بجائے اس کے منہ میں پہلے شراب کے قطرے ڈال دو۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرے بھائیو جہالت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ تب اس زمانے میں اللہ کے نبی آئے، اور ہم بھی مانتے ہیں ہندو دھرم کے اس منتر کے مطابق اللہ کے رسول اسی زمانے میں ہے۔ اشوما شگما وچرن شنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگتی نرپلنگ چھدو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی۔ اس میں تو خوبصورتی بتا دی، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ وچرن شنا چھوڑیاں، آخری نبی اتنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گی۔ حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کسی کے دماغ میں نہیں آئی، اور کسی ایک نے ایک مثال بھی نہیں دی۔ جیسے کسی نے چاند کی طرح خوبصورت کہا تو سب نے یہی کہا کہ ہاں چاند کی طرح، کسی نے سورج کی طرح کہا، کسی نے چاند کی طرح کہا، کسی نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ سب نے اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے الگ باتیں کہی ہیں۔ اسی لیے کہا وچرن شنا چھوڑیاں ہینا پرتی مگتی، اتنے خوبصورت ہوں گے محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، ان کے شریر سے اتلیہ تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی، ارتھات اتنے کانتیوان اتنے سندر ہوں گے کہ ان کی سندرتا کی، ان کی خوبصورتی کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، اتنے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندھیرے میں دیکھتی تھی تو کبھی کبھی اندھیرے میں اللہ کے نبی آ جاتے تھے تو نبی کے آ جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ کسی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاند اور سورج سے بھی تشبیہ دے دی۔ جابر ابن سمرہ کی روایت میں شمائل ترمذی میں اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جابر ابن سمرہ نے اے اللہ کے نبی آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے، اس چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کو دیکھا تو چیخ اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اے نبی آپ اتنے سندر ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آج تک دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے ہیں، ایسے سی رہے ہیں، ایک جوتا کہیں سے پھٹ گیا تھا تو سی رہے ہیں۔ کیسا نبی اپنے جوتے بھی سل لے رہے ہیں، اتنی سمپلٹی، اتنی سادگی، اپنا جوتا سل رہے ہیں۔ اچانک عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سے، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، پسینے کی ایک بوند زمین پہ ٹپکی، انہوں نے چرخہ چلانا بند کر دیا اور دیکھنے لگی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو جوتا سیتے سیتے ایسے دیکھا عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے، کہا کیا ہوا عائشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی ویسے ہی بنایا تھا، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتا سل رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے، پسینے کی ایک بوند ایک قطرہ ابھی آپ کے ماتھے سے ٹپکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اے اللہ کے رسول ایسے لگا جیسے کوئی ہیرا، کوئی موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو، اتنا خوبصورت منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔
آئے اللہ کے نبی آج آپ اتنے خوبصورت نظر آئے کہ ابو کبیر حذلی اگر آج زندہ ہوتا تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین لیتا اور آپ کو دے دیتا اور کہتا کہ میری محبوبہ اس خوبصورتی کے لائق نہیں جتنے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے؟ ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی بیوی کے لیے یا اپنی معشوقہ کے لیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس نے اپنی محبوبہ یا معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ یہ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیا جائے، بارقت کا برق العارض المتحللی، تو اندھیرے کمرے میں تیرے پہنچ جانے سے ایسا لگے گا جیسے چاند چمک گیا ہو، پورا کمرہ روشن ہو گیا ہو۔ اے اللہ کے نبی اس نے اپنی معشوقہ کو اندھیرے کمرے میں جانے کے بعد روشن کمرے سے تعبیر کر دیا تھا کہ کمرہ چمک جائے گا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کو دیکھتا تو کہتا اتنی خوبصورت تو صرف جناب محمد رسول اللہ ہی ہے، ہماری معشوقہ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول وہ شعر آپ سے اپنی بیوی سے یا معشوقہ سے چھین کر آپ کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عائشہ تو میں اے اللہ عائشہ کو تو خوش رکھ جس طرح اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے تعریفیں ہوتی تھیں، شوہر بیوی کی کر رہا ہے اور بیوی شوہر کی کر رہی ہے۔ آج تو گھر بگڑنے کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے بیوی شوہر کی تعریف ہی نہیں کرتی اور شوہر کی تعریف کی بڑی بھوکی رہتی ہے۔ میرا شوہر بس کھانا پکاؤں تو کھانے کی تعریف کرے، چادر بناؤں تو چادر کی تعریف کرے، کوئی کام میں کروں تو اس کی تعریف ہی تعریف کرتا رہے، لیکن شوہر کی تعریف وہ نہیں کر سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ وہ بہت بار کہا کہ ارے میں پیر ہوں، بہت تیرے جیسے 336 پیر روز آتے نا، تو مانتی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے سنا پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا، آج میں نے دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے، مصلی بچھا ہے، اسی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شوہر کو چرایا بھوت پیر کا، تم نے دیکھا اسے؟ بیوی نے کہا ہاں، تو ہوا میں دیکھا؟ ہاں۔ مصلی بچھایا تھا؟ ہاں۔ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا اس کا ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی تم تھے؟ کہاں؟ ہاں لگا تھا تم تھے۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے ہیں۔ پھر کمی نکال دی، ابھی تعریف کی تھی لیکن اب جب سنا کہ وہ میں تھا تو کہتے ہیں تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ایک مرید بیچارہ سو رہا، سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، یہ حور پکڑ رہی ہے انہیں، وہ حور پکڑ رہی ہے، اب کھینچ رہی ہے، وہ کہہ رہی میرے پاس آ، وہ کہہ رہی یار پیر کی زندگی کتنی اچھی ہے یار۔ آنکھ کھل گئی، یہ تو دنیا میں ہم ہیں۔ ارے پیر صاحب کو جنت میں دیکھا میں نے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد گیا، چلو پیر صاحب کو خوشخبری سنا دوں کہ آج میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ کھلا بعد میں، پہلے پٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے شوہر کو، پیر صاحب کو، پیر کی بیوی تڑا تڑ جھاڑو پڑ رہی ہے۔ مرید کہتا میں تو خوشخبری سنانے آیا کہ میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے تمہارا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پیر صاحب بولے ہاں کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا بیوی کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو بھائی؟ کہا ارے کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ کیسے آئے؟ کہا ارے بھائی کچھ نہیں، جانے دو، اب آئے ہو تو بتاؤ۔ ارے یار میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا تو خواب بتانے آیا تھا آپ کو۔ کیا دیکھا خواب میں؟ بولو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بتاؤ کیا ہے؟
ارے صاحب آپ میرے خواب کی تعبیر چھوڑیے، اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ کہا کیا؟ ارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو، یہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، وہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، چاروں طرف سے تمہاری عزت ہی عزت ہو رہی ہے، دودھ کی شہد کی نہروں میں تم تیر رہے ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ خواب بتا دوں، یہاں آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کو جھاڑوؤں سے پیٹ رہی ہے، اتنا برا حال آپ کا۔ اس نے کہا کہ تم نے خواب بالکل صحیح دیکھا ہے۔ مرید نے کہا کیا خاص صحیح دیکھا ہے؟ یہاں آنے کے بعد تعبیر تو بہت بری دیکھی ہے۔ ارے پاگل ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم نے جنت میں جو دیکھا وہ تو بالکل صحیح دیکھا خواب میں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم جنت ملی کیسے ہے۔ کہا کیسے ملی؟ کہ روز اپنی بیوی کی چپل اور جھاڑو کھاتا ہوں اور اس پہ صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے۔ تو جب یہ ماحول ہوگا تو اس گھر میں رونق کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول عائشہ کی تعریف کر رہے ہیں تو عائشہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی غصہ گرمی بھی ہوتی ہے، میاں بیوی ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کچھ کھجور آئے تو حضرت عائشہ ناراض تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، تو وہ غصے میں تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اور چہرہ ایسے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول پھر پلٹے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا اگر ہم لوگوں کی بیوی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ جائے غصے میں تو لے کھا لو، اب منع کر دے نہیں ہم نہیں کھائیں گے تو ہم کیا کریں گے، اور منہ ایسے کر لے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا منہ پکڑ کے کہیں گے اے کھا رہی نہیں کھا رہی نا دے بھی نخرے اور دکھا رہی، ایک تو کھلا رہا ہوں پیار سے کھا لے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ ادھر کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور اس طرف چلے گئے۔ مزاج دیکھیے، نبی ہیں لیکن تکبر نہیں، بیوی بھی انسان ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس طرف گئے، عائشہ میں نے کہا نا غصہ تھوکو، چلو کھاؤ، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، نہیں کھاؤں گی۔ پھر چہرہ موڑ لیا۔ اب 2 دفعے ہو گیا، حضرت عائشہ بھی جانتی ہیں 3 دفعے سے زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، تو پھر اللہ کے رسول پھر آ گئے ادھر، دیکھو عائشہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تم شوہر سے ناراض ہو، لو کھاؤ، نہیں کھا رہی ہیں، منع بھی نہیں کر رہی ہیں اور چہرہ بھی نہیں گھما رہی ہیں۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے جب چہرہ وغیرہ نہیں گھما رہی ہیں تو آ رہی لائن پہ، آپ نے کہا لو نا، پھر آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور ان کے منہ میں رکھا، دیکھیے وہ یہی چاہ رہی تھی میں کیوں کھما کھلاؤں، تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے منہ تک لے گئے، کہا عائشہ کلی بسم اللہ، چلو غصہ چھوڑو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ، جو کہا پکڑ لیا اس بات کو عائشہ نے، کھجور تو کھا لی، کہتی اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، ارے اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ کہنا یہ عورت کی فطرت ہے، ہمیں آپ کو سننا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب اتنی سی بات بھی آپ نہیں سن پائیں گے یار، جبکہ وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، معاف کیجیے گا مولانا مت بتائیے ورنہ کل سے پتہ چلا ہم ہی کو کھانا بنانا پڑے گا، بناؤ، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، لیکن بنا دیتی ہے، ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے۔ اس کا دل دیکھیے، بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے آپ کرو صاف، لیکن ہمارے لیے وہ بیچاری یہ بھی بن جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے باورچن، وہ چاہے تو پکا ہوا کھانا آپ سے مانگ سکتی ہے کیونکہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اتنے روپے مہر علاوہ نان نفقہ، نان اور نفقہ نہیں، روٹی اور کپڑا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دینے کی، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، ناک صاف کرا دیتی ہے، لیٹرین صاف کرا دیتی ہے، یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے۔ ہاں دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو، جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ بچہ آپ کا ہے، کیوں دودھ پلائے گی وہ، لیکن پلاتی ہے، لیکن فری میں پلا رہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپے دودھ پلانے کا دیجئے تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت، اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے۔
پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو، لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو، یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو، یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں، آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو، اس طریقے سے پیار سے کام لے لو، سارے کام کر دے گی۔ لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو، میں بگاڑ نہیں رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے، میں تمہاری ماں ہماری ماں ہے اور ہماری ماں تمہاری ماں، پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں۔ اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں؟ ساس بھی کبھی بہو، صحیح بول رہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دیں گی؟ علی الف کیا ہے وہ علی بابا 40 چور یہ ناٹک دیکھیں گی؟ ہاں؟ اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں، ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے، اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں، وہی تجربہ کر کے۔ ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں، وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب، ہم نے کہا جی بولیے، کہ ایک تعویذ دے دو۔ ہم نے کہا کیا پریشانی کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا اچھا، تو ہم نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے پیچھے پیچھے گھومے، تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے، آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ لڈو میں پھوٹ رہا، مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں۔ میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ ارے نام، ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب، بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے۔ ارے چھٹکارا نہیں مل جائے، یہ نہیں چاہ رہی، میرا بس میری بات ماننے لگے، میرے کہنے پہ چلے۔ ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کا، جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا، جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا۔ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں۔ گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی، چھوٹی سی لڑکی کو، اس کو بولتے ہیں بریلی میں لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو۔ تو لے کے آئی، للو ادھر آؤ، کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہی تم بتاؤ؟ ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا، ہاں بتا بھلا للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ، کہا یہی نام ہے؟ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں۔ ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے، کہتی نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے؟ کہتی نہیں آتا۔ ہم نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو کہ نہیں پھیرتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آ رہا نا رحمت اللہ؟ تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہو نام نہیں لیتی ہوں، ایسے ہی بولے السلام علیکم رحمت اللہ، وہ نام جو آتا وہ نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں؟ میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا، ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا، میں نام نہیں لیتی ہوں۔ اور اس نے اتنے احتیاط سے بولا کہ اس وقت تک نام ہی نہیں لیا، نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ نام نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا یہ تو آ رہا ہے اس میں، ذرا سلام پھیر کے دیکھو، کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہم نے کہا اس کے بعد کہ نہیں للو کے ابا، ہم سے بھی کہتی رہی، اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں رحمت اللہ، اور میں نکلوانے کی چکر میں تھا، لیکن میں ہی ہار گیا، وہ جیت گئی۔ یہ حال ہے۔ تو بتاؤ یہ صورتیں ہو گئی کہ وہ اپنے غلام بنانا چاہتی ہیں۔
میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کو غلام بنانے کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں رہ سکتی ہو۔ کتنی بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے۔ یہ عورت کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچائے اور یہ سوچے کہ میرا غلام ہے، اور پوچھے کس کی بیوی ہے تو فلاں صاحب جرجیز کی بیوی۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی غلام کی بیوی اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی کہلواتی ہے۔ تو یہ کتنی انسلٹ کی بات ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے شوہر کو راجا بنا کر رکھو، بادشاہ بنا کر رکھو، اور سارے زمانے میں راجا کی اور بادشاہ کی بیوی کہلواؤ، مہارانی کہلواؤ۔ یہ تمہاری قسمت کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ غلام کی بیوی کہلواؤ۔ راجا اور مہاراجا کی بیوی کہلوانے میں تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ میرا شوہر تو میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی رانی ہوں۔ یہ اچھا ہے، میرا شوہر میرا غلام ہے اور میں اس کی نوکرانی، کیسا لگے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس احساس کے ساتھ کہ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دنیا کی ہر مذہبی کتابوں میں ہے، سارے نبیوں نے بتایا ہے۔ تلسی داس جی نے تو سنگرام پران میں یہاں تک لکھ دیا، یہاں پکچ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران سد سد بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سودیل بھرم گت سنو گھگرائے، راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مد سب کا سمجھاوے، تب تک مد دی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا، بنا محمد پار نہ ہویا، تب تک مد دی کویا، مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز، جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا، تلسی داس جی کہتے ہیں بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک کوئی بھی بغیر محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے ہوئے جنت نہیں پا سکتا ہے، راستے میں نجات نہیں پا سکتا ہے۔ یہ منتر کا ایک لائن آج ہم نے لگائی ہے آپ کے سامنے، ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب کا ہے، محمد رسول اللہ بھی سب کے نبی ہیں۔ اب ہمارے تمام بھائیوں کو اسی اسلام کی طرف اور اسی نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ 11 بجے سے ہم نے بولنا شروع کیا، 11:10 سے، اور 12:16 ہو گیا ہے۔ میں نے 2 گھنٹہ 10 منٹ آپ کے سامنے اسپیچ دی ہے، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک اسلام کی محبت پیدا فرمائے گا، آخری نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارالہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔